رمضان المبارک کی آخری ساعتیں اپنی تمام تر برکتیں سمیٹ کر رخصت ہو رہی تھی۔ باہر گلیوں میں چاند رات کا شور اور رونقیں جوبن پر تھیں، لیکن اس کمرے کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ مائرہ جانماز پر بیٹھی سر بسجود تھی، اس کی ہچکیاں خاموش کمرے میں گونج رہی تھی۔ نکاح کو 3 ماہ بیت چکے تھے، لیکن یہ 3 ماہ کسی طویل صدی سے کم نہ تھے۔ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے بھی ایشان ہاشمی اور مائرہ کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا۔ وہ دونوں اجنبی نہیں تھے، لیکن میاں بیوی بھی نہ بن سکے تھے۔ ایشان جو ابھی ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے جانماز پر ڈھیر دیکھ کر رک گیا۔ مائرہ کے کندھے لرز رہے تھے، اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو مصلے کو بھگو رہے تھے۔ ایشان کے دل میں ایک کسک سی اٹھی، مگر اس نے اپنے لہجے کو سپاٹ رکھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیزاری سے بولا، آخر کب تک یہ تماشا چلے گا مائرہ؟ رمضان کا پورا مہینہ تم نے اسی طرح روتے ہوئے گزار دیا ہے۔ مائرہ نے تڑپ کر سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ ایشان نے ایک گہری سانس لی اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری خاموشی اور یہ آنسو بتا رہے ہیں کہ تم اس بندھن میں خوش نہیں ہو۔ میں مزید تمہیں اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم چاہو تو عید کے فوراً بعد میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ تم طلاق لے سکتی ہو۔ یہ الفاظ مائرہ کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ اس نے بے یقینی سے ایشان کو دیکھا۔ کیا کوئی شخص اتنی آسانی سے علیحدگی کی بات کر سکتا ہے؟ طلاق؟ مائرہ نے روتے ہوئے دبی آواز میں پوچھا۔ آپ کو صرف یہی حل نظر آتا ہے؟ تو اور کیا کروں؟ ایشان کا لہجہ اب تلخ ہو گیا تھا۔ 3 ماہ سے میں ایک ایسے انسان کے ساتھ رہ رہا ہوں جو مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ مائرہ نے اپنے آنسو پہنچے اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے لہجے میں اب دکھ کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی شکایت تھی۔ ایشان، عید پر شوہر اپنی بیویوں کو شاپنگ کرواتے ہیں، انہیں بازار لے جا کر مہندی لگواتے ہیں، ان کے نخرے اٹھاتے ہیں، اور آپ مجھے عید ہی کے طور پر طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں؟ ایشان مڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، عیدی ان کو دی جاتی ہے مائرہ جو حقدار ہوں۔ میری بیوی مجھے شوہر ہونے کا حق تو نہیں دیتی، مگر عیدی اسے پوری چاہیے۔ کیا یہ تضاد رہی ہے؟ مائرہ ایک پل کے لیے ہچکچائی، پھر ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میں آپ کی بیوی ہوں، چاہے ہمارے درمیان کتنی ہی دوریاں کیوں نہ ہوں۔ کاغذ پر درج ہو نگاہ نامہ مجھے آپ پر حق دے رہا ہے۔ مجھے اس عید پر آپ سے سب کچھ چاہیے، میرا جوڑا، میری سینڈل اور میری میچنگ چوڑیاں۔ ایشان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے قریب جھکا اور سرگوشی میں بولا، صرف چوڑیاں اور جوڑا؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے نائٹی اور انڈر گارمنٹس بھی لے کر آؤں؟ کیونکہ اگر تم چاہو تو اس عید پر ہماری سوہاگرات بھی تو ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ آخر کب تک ہم ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے؟ مائرہ کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، لیکن اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ ایشان کی باتوں میں جو چبھن تھی، اس کے پیچھے چھپی تڑپ مائرہ کو محسوس ہو رہی تھی۔ آپ لے آئے، مائرہ نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ میں اب نہیں بھاگوں گی۔ ایشان کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مائرہ اتنی ہمت دکھائے گی۔ اس نے مائرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم جانتی ہو نا مائرہ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اب کسی قسم کا بہانہ قبول نہیں کروں گا۔ مائرہ نے سر اٹھا کر ایشان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عہد تھا۔ میں تیار ہوں ایشان، بس مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ ایشان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیمے سے بولا، ٹھیک ہے، ابھی چلو میرے ساتھ، مارکیٹ ابھی کھلی ہے، تمہاری عیدی کی خریداری آج رات ہی مکمل ہوگی۔ باہر چاند رات کا ہنگامہ بڑھ رہا تھا، لیکن ان دونوں کے دلوں میں 3 ماہ سے جمی برف اب پگھلنا شروع ہو چکی تھی۔
عید کا چاند واقعی ان کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آیا تھا۔ 4 ماہ قبل کا وقت مائرہ کی زندگی کا حسین ترین دور معلوم ہوتا تھا۔ وہ دن اسے آج بھی یاد تھا جب وہ اپنی کزن کی شادی کی تقریب میں شریک تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہن رکھا تھا جس پر سنہری کام دمک رہا تھا۔ اس کی معصوم چہرے کی کشش اور سادگی میں ایک عجیب سا سحر تھا جس نے ہجوم میں بھی ایشان ہاشمی کی نظروں کو اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ ایشان اپنے ایک دوست کی طرف سے اس شادی میں شریک ہوا تھا۔ اس کی نظر جو ہی مائرہ پر پڑی وہ جیسے ارد گرد کی ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا۔ اس لڑکی کی حیادار مسکراہٹ اور نیچی نگاہوں نے ایشان کے دل پر وہ دستک دی تھی کہ اس نے اسی رات گھر جا کر اپنی والدہ کے سامنے ضد پکڑ لی تھی۔ امی، مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے اور آپ کل ہی ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں گی۔ ایشان کا فیصلہ حتمی تھا۔ ایشان کا رشتہ ہر لحاظ سے ایک مثالی رشتہ تھا۔ وہ ایک خوبرو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور برسر روزگار نوجوان تھا جس کا تعلق ایک معزز اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ جب اس کے گھر والے مائرہ کے گھر رشتہ لے کر پہنچے تو مائرہ کے والدین کے لیے انکار کی کوئی وجہ ہی نہ تھی۔ انہوں نے تھوڑی سی چھان بین کے بعد فوراً ہاں کر دی۔ مائرہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اسے اس قدر ٹوٹ کر چاہ سکتا ہے کہ ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضد کر لے۔ اس کے دل میں ایشان کے لیے ایک انجانی سی عقیدت اور محبت نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر شرماتی۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی اور گھر میں تیاریوں کا شور مچ گیا۔ مائرہ کی زندگی میں رنگ بھرنے، تیاریوں میں ہاتھ بٹھانے اور گھر کی رونقوں کو چار چاند لگانے کے لیے اس کی تینوں گہری سہیلیاں ردا، ہنا اور مہم بھی اس کے گھر آ کر ڈیرا ڈال چکی تھی۔ سارے دن گھر میں قہقہوں، چوری چھپے کی جانے والی شرارتوں اور ڈھولک کی تاب پر گائے جانے والی گیتوں کا شور مچا رہا تھا۔ وہ چاروں مل کر ایسا ادھم مچاتی کہ مائرہ کی والدہ کو ہنس ہنس کر انہیں ڈانٹنا پڑتا۔ یہ ایسے ہی ایک مصروف دن کی تھکا دینے والی رات تھی۔ مہندی اور مایوں کے جوڑے طے کیے جا چکے تھے۔ کمرے میں چاروں طرف شاپنگ بیگز، چوڑیاں اور کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ وہ چاروں بیڈ پر گول دائرہ بنائی بیٹھی تھی اور تھکاوٹ اتارنے کے لیے ادھر ادھر کی گپ شپ کر رہی تھی۔ باتوں کا رخ اچانک شادی کے بعد کی زندگی اور سہاگرات کی طرف مڑ گیا۔ مائرہ جو فطرتاً ایک شرمیلی اور کم گول لڑکی تھی، ان باتوں پر صرف مسکرا کر چہرہ چھپا لیتی یا تکیے سے منہ ڈھانپ لیتی۔ لیکن ماہم جو سب میں زیادہ منہ پھٹ اور تیز تھی، اچانک سنجیدہ ہو کر بولی، ارے مائرہ، میری مانو تو اپنے اس ایشان بھائی سے ذرا بچ کر ہی رہنا۔ لڑکے دکھنے میں جتنے ڈیسنٹ لگتے ہیں اندر سے اتنے ہی وحشی ہوتے ہیں۔ مائرہ نے تکیہ چہرے سے ہٹایا اور حیرت سے ماہم کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی پکڑ دھکڑ ہوئی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو ماہم؟ ماہم نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے آواز کو تھوڑا دبا کر ایک پراسرار انداز میں کہا، مطلب یہ میری جان کہ یہ نہ ہو کہ وہ محبت کے بخار میں سہاگرات وہی تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ مردوں کو اس رات کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی ماہرہ کے حواس مختل ہونے لگے۔ اس کے ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ اس نے گھبرا کر کہا، ارے یار خدا رہا، ایسے ڈراؤ تو مت مجھے۔ ایشان ایسے نہیں ہے، وہ بہت تمیزدار انسان ہے۔ تمیزدار؟ ماہم نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا۔ مردوں کی تمیز سے ڈرائنگ روم تک محدود ہوتی ہے بی بی، بند کمرے میں سب ایک جیسے ہوتے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مائرہ، تم اسے مذاق مت سمجھو۔ میری اپنی سگی کزن کے ساتھ ایسا ہی ہو چکا ہے۔ مائرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ردا اور ہنا بھی پوری توجہ سے ماہم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ماہم نے اپنی بات جاری رکھی،
اس کی ارینج میرج تھی، لڑکا بہت شریف لگتا تھا، لیکن سہاگرات پر اس نے اس کے ساتھ اتنا برا اور وحشیانہ سلوک کیا کہ میری کزن کی حالت غیر ہو گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس کا شوہر گھبرایا ہوا باہر نکلا اور گھر والوں کو جگایا۔ اسے اسی وقت شدید بلیڈنگ کی حالت میں ایمرجنسی ہسپتال لے جانا پڑا۔ وہ بیچاری 3 دن تک ہسپتال کے بستر پر پڑی، زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی۔ ان کے گھر کا سارا فنکشن اور ولیمہ تک کینسل کرنا پڑ گیا تھا۔ سب رشتہ داروں میں جو تھو تو ہوئی وہ الگ۔ یہ سننا تھا کہ مائرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ وہ سانس روکے ماہن کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی بھیانک فلم دیکھ رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ مائرہ کچھ سنبھل پاتی، ردا بھی میدان میں کود پڑی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ماہم، میری ایک دوست کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ملتا جلتا واقعہ ہوا تھا۔ اس کا شوہر اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس نے لڑکی کو جسمانی طور پر بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ وہ لڑکی مہینوں تک اس صدمے سے باہر نہیں آ سکی تھی، اس کے جسم پر نیل پڑ گئے تھے۔ ہنا نے بھی سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ یار، مردوں کو لگتا ہے کہ شادی کی رات ہی انہیں اپنی مردانگی ثابت کرنی ہے۔ وہ لڑکی کی تکلیف، اس کے ڈر اور گھبراہٹ کو تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس اپنی حوث پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تینوں سہیلیاں باری باری اپنے اپنے قصے اور سنی سنائی باتیں سناتی رہیں۔ ان کے لیے تو یہ شاید ایک سنسنی خیز گپ شپ تھی جو وہ ایک ہونے والی دلہن کو چھیڑنے یا اسے تیار کرنے کے لیے کر رہی تھی، لیکن مائرہ پر ان باتوں کا جو اثر ہو رہا تھا، اس سے وہ تینوں مکمل طور پر بے خبر تھی۔ مائرہ کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا، اس کا گلا خشک ہو گیا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ وہ بمشکل اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی، بس کرو تم لوگ، خدا کے لیے بس کرو، مجھے مزید کچھ نہیں سننا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ماہن نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے ارے، اب تم تو سچ میں ڈر گئی، ہم تو بس تمہیں احتیاط کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مرد ایسا ہو، لیکن الرٹ رہنا چاہیے۔ چل چھوڑ، تو بتا کل پارلر کتنے بجے جانا ہے؟ وہ تینوں تو یہ خوفناک موضوع چھیڑ کر اپنا زہر اگل کر آسانی سے دوسری باتوں کی طرف مڑ گئی، لیکن مائرہ کا دماغ وہیں اٹک گیا تھا۔ اس رات مائرہ سو نہیں سکی، وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور ماہم کے کہے گئے الفاظ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ چیڑ پھاڑ کر رکھ دے گا، ہسپتال جانا پڑا، ولیمہ کینسل ہو گیا۔ اس رات کے بعد سے مائرہ کی زندگی کا سکون برباد ہو گیا۔ شادی کی تیاریوں میں کپڑے پہنتے ہوئے یا جب بھی کوئی اسے دلہن بننے کی مبارکباد دیتا، وہ اندر ہی اندر خوف سے کانپ اٹھتی تھی۔ اس کے دل میں سہاگرات اور جسمانی تعلق کا ایک ایسا گہرا اور بھیانک خوف بیٹھ گیا تھا جس نے اس کے حواسوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسے ہر مرد، حتیٰ کہ ایشان کا تصور بھی اب ایک وحشی درندے جیسا لگنے لگا تھا۔ ایشان کی روٹین تھی کہ وہ روز رات کو مائرہ کو کال کیا کرتا تھا۔ ان دونوں کی لمبی باتیں ہوا کرتی تھی۔ ایشان واقعی ایک بہت سلجھا ہوا، ڈیسنٹ اور سمجھدار انسان تھا۔ وہ فون پر اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا، اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاتا اور مائرہ سے اس کی پسند ناپسند پوچھتا۔ زیادہ تر وہی بولتا تھا کیونکہ مائرہ فطرتاً کم گو تھی اور صرف مسکرا کر یا مختصر جواب دے کر سنتی رہتی تھی۔ ایشان اس کی اس خاموشی کو اس کی حیا سمجھتا تھا اور اسے مائرہ کی یہ ادا بے حد پسند تھی۔ لیکن ماہم اور سہیلیوں کی اس محفل کے بعد جب اگلی رات ایشان کی کال آئی تو مائرہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسکرین پر ایشان کا نام جگمگا رہا تھا، لیکن مائرہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے فون اٹھایا۔ ہیلو، کیسی ہو میری جان؟ آج سارا دن اتنی مصروف تھی کہ ایک میسج کا جواب دینے کا بھی وقت نہیں ملا۔ ایشان کی بھاری اور مردانہ آواز جو پہلے مائرہ کو تحفظ کا احساس دلاتی تھی، آج اسے کسی خطرے کی گھنٹی معلوم ہوئی۔ جی میں ٹھیک ہوں، مائرہ کے منہ سے بمشکل نکلا۔ اس کی آواز خشک تھی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کیا یا تھک گئی ہو تیاریوں میں؟ ایشان نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بس تھکاوٹ ہے۔ اوہ میری جان، تم اتنا کام مت کیا کرو، میں جانتا ہوں شادی کا گھر ہے، لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔
کل ہم فرنیچر فائنل کرنے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں تصاویر بھیجوں گا، تم بتانا تمہیں کون سا بیڈ سیٹ پسند ہے۔ آخر وہ ہمارا کمرہ ہوگا۔ ہمارا کمرہ بیڈ سیٹ؟ ان الفاظ نے ماہرہ کے ذہن میں دوبارہ مہن کی باتوں کا طوفان کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا سانس گھٹ رہا ہو۔ ہیلو ماہرہ، سن رہی ہو؟ ایشان نے جواب نہ پا کر پوچھا۔ ایشان، مجھے نیند آ رہی ہے، میں بعد میں بات کروں گی، خدا حافظ۔ ماہرہ نے ہڑبڑاہٹ میں کہہ کر فون کاٹ دیا اور اپنا چہرہ تکیے میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس رات کے بعد سے ماہرہ نے ایشان سے کٹنا شروع کر دیا۔ جب بھی اس کی کال آتی، وہ یا تو فون نہیں اٹھاتی اور اگر اٹھا لیتی تو صرف جی ہاں اور نہیں میں جواب دیتی۔ وہ جلد از جلد فون بند کرنے کے بہانے تلاش کرتی، کبھی کہتی کہ امی بلا رہی ہیں، کبھی کہتی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ایشان جو کہ ماہرہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کی اس تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید شادی کے قریب آنے کی وجہ سے ماہرہ نروس ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں اپنے گھر کو چھوڑنے کے خیال سے ہی اداس اور گھبرائی ہوئی رہنے لگتی ہیں۔ ایشان نے اپنی اسی مثبت سوچ کے تحت ماہرہ کو زبردستی تنگ کرنا یا اس سے بار بار بات کرنے کی ضد کرنا چھوڑ دی تاکہ وہ مزید پریشان نہ ہو۔ کوئی بات نہیں ماہرہ، میں سمجھ سکتا ہوں تم نروس ہو۔ شادی کے بعد جب تم میرے پاس آؤ گی تو تمہاری ساری گھبراہٹ دور کر دوں گا۔ ایشان نے ایک دن اسے میسج کیا تھا۔ اس نے تو یہ بات پیار اور تسلی دینے کے لیے کہی تھی، لیکن ماہرہ نے جب یہ میسج پڑھا تو وہ خوف سے پیلی پڑ گئی۔ میرے پاس آؤ گی تو گھبراہٹ دور کر دوں گا۔ یہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح برسے تھے۔ سہیلیوں کی چند منٹ کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو اور مبالغہ آمیز کہانیوں نے ماہرہ کے دماغ میں ایسا زہر گھول دیا تھا جس نے ایشان اور اس کے درمیان شادی سے پہلے ہی ایک اونچی اور مضبوط دیوار کھڑی کر دی تھی۔ وہ جس شخص کو اپنا محافظ سمجھتی تھی، اب اسی کو اپنا سب سے بڑا دشمن اور ایک خطرہ سمجھنے لگی تھی۔ اور یہی وہ خوف تھا جس نے ان کی نکاح کے ابتدائی ایام کو ایک اذیت ناک اور سرد رشتے میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ شادی کی تقریبات اپنی تمام تر شان و شوکت اور ہنگاموں کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ ایشان ہاشمی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جس لڑکی کو پہلی نظر میں دل دے بیٹھا تھا، آج وہ سرخ روسی چوڑے میں ملبوس پورے حق کے ساتھ اس کی حیات کا حصہ بن کر اس کے گھر آ چکی تھی۔ ڈھول کی تھاپ، پھولوں کی پتیاں اور مبارک بادوں کا شور پیچھے چھوڑ کر ایشان جب ماہرہ کو لے کر اپنے سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو اسے لگا جیسے اس نے دنیا کی ہر نعمت پا لی ہو۔ کمرے کو سرخ گلابوں اور موتیوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ دھیمی دھیمی روشنی اور پھولوں کی مسحور کن مہک نے ماحول کو بے حد رومانوی بنا دیا تھا۔ ماہرہ بھاری عروسی لباس اور زیورات میں لدی بیڈ کے بیچوں بیچ سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ ایشان نے دروازہ بند کیا اور ایک گہری طمانینت بھری سانس لی۔ وہ مسکراتا ہوا قدم قدم چل کر بیڈ کے قریب آیا اور ماہرہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اس نے اپنی کانپتے لیکن پرجوش ہاتھوں سے ماہرہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ماہرہ کا حسن آج اور بھی نکھر گیا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور چہرے پر حیا کی سرخی ایشان کو دیوانہ کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ایشان کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ تم آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو ماہرہ کہ میں نظریں نہیں ہٹا پا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو۔ ماہرہ نے ایک لمحے کے لیے پلکیں اٹھا کر ایشان کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ ایشان نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر ماہرہ کے سامنے کیا۔ اس میں ہیرے کا ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی نیکلس جگمگا رہا تھا۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ۔ ماہرہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تحفہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ وہ فطرتاً ایک نرم دل لڑکی تھی۔ اسے ایشان کی یہ محبت بھری ادا بہت پسند آئی۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، شکریہ۔
اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ایشان اس مسکراہٹ پر جیسے فدا ہو گیا۔ وہ مزید قریب ہوا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مائرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، لیکن اسی لمحے مائرہ کے دماغ میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ماہم کی کہی ہوئی وہ زہریلی باتیں جو پچھلے کئی ماہ سے اس کے لاشعور میں دبی ہوئی تھی، اچانک کسی خوفناک طوفان کی طرح سر اٹھانے لگی۔ اندر سے اتنے ہی وحشی ہوتے ہیں، سہاگرات پر چیر پھاڑ کر رکھتے، ہسپتال جانا پڑا۔ جیسے ہی ایشان کی انگلیوں نے مائرہ کے ہاتھ کو چھوا، مائرہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا رنگ جو ابھی شرم سے سرخ تھا ایک دم فق ہو کر سرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف آمد آیا جیسے وہ ایشان کو نہیں کسی درندے کو دیکھ رہی ہو۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور بیٹھ پر مزید پیچھے کی طرف کھسک گئی۔ ایشان کا مسکراتا ہوا چہرہ حیرت میں بدل گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ کیا ہوا مائرہ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مائرہ کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے، اس کے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس نے گھبرائی ہوئی کپ کپاتی آواز میں کہا، پلیز آپ میرے قریب مت آئیں۔ ایشان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید وہ نئی جگہ اور ماحول کی وجہ سے نروس ہو رہی ہے۔ اس نے تھوڑا اور آگے بڑھ کر اسے تسلی دینی چاہی۔ مائرہ میری جان، ریلیکس کرو، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں۔ لیکن ایشان کا قریب آنا مائرہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اس نے اپنے بھاری لہنگے کو سمیٹا اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر تقریباً روحان سی آواز میں بولی، نہیں، میں نے کہا نا مجھے ابھی وقت چاہیے، پلیز مجھ سے دور رہے، مجھے مت چھوئے۔ ایشان اب واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ وہی رک گیا۔ مائرہ کی آنکھوں میں موجود وحشت اور اس کے جسم کی کپکپاہٹ اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ایشان کو لگا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس نے اپنے لہجے کو انتہائی پرسکون رکھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مائرہ میری طرف دیکھو، تم اتنا خوفزدہ کیوں رہی ہو؟ دیکھو ہر لڑکی پر یہ وقت آتا ہے، یہ زندگی کا ایک فطری حصہ ہے، یہ کوئی انوکھی یا ڈرنے والی بات تو نہیں۔ تم بلا وجہ اپنی طبیعت کیوں خراب کر رہی ہو؟ خدا را اپنے آپ کو پرسکون کرو۔ لیکن خوف جب ذہن پر حاوی ہو جائے تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ مائرہ کے دماغ میں مہم کی کزن کا وہ خون آلود بستر اور ہسپتال کا منظر گھوم رہا تھا۔ وہ بے ساختہ بولی، مجھے نہیں معلوم، بس مجھے وقت چاہیے، آپ پلیز مجھ سے دور رہیں۔ یہ الفاظ ایشان کے لیے کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھے۔ سہاگ رات جو ہر مرد اور عورت کے لیے محبت اور قربت کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں ایک بیوی کا اپنے شوہر سے یوں خوفزدہ ہونا اور اسے اپنے قریب آنے سے سختی سے روک دینا، ایشان کی مردانہ انا پر یہ ایک بہت گہری اور کاری ضرب تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے مائرہ کے زرد چہرے اور کانپتے وجود کو دیکھتا رہا، پھر وہ پیچھے ہٹا اور بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب حیرت کی جگہ ایک گہرے دکھ اور سوالات نے لے لی تھی۔ کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی مائرہ؟ ایشان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ ہے یا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اگر ایسا تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مائرہ نے ہڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ بس مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ایشان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے کو مسلا۔ اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ اگر زبردستی نہیں تھی تو پھر یہ رویہ کیسا؟ شادی سے پہلے ہم فون پر گھنٹوں باتیں کرتے تھے، ہماری گفتگو اتنی اچھی ہوتی تھی، اس نے تو کبھی ایسی کوئی الجھن ظاہر نہیں کی، پھر اچانک یہ کیا ہو گیا ہے اسے؟ ایشان کا دماغ ان سوالوں میں الجھ کر رہ گیا۔ اس سے بہت شدید پریشانی لاحق ہو گئی تھی، لیکن اس نے مائرہ کی حالت دیکھ کر اپنی خفگی اور پریشانی کو چھپانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات مزید بگڑے یا مائرہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو۔ اس نے ایک گہری نگاہ ماہرہ پر ڈالی جو اب تک بیٹھ کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی، اور انتہائی سپاٹ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے مائرہ،
اگر تمہیں مجھ سے اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو تم جتنا چاہو وقت لے لو، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر ایشان نے بیڈ سے ایک تکیا اور کمبل اٹھایا اور کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کر لی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی انا کو جو ٹھیس پہنچی تھی وہ اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ دوسری طرف مائرہ ساری رات اپنے بھاری عروسی جوڑے میں بیٹھ پر ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ کمرے میں ایک دم ساتھ لینے والی خاموشی چھا گئی تھی۔ مائرہ کی نظریں بار بار صوفے پر لیٹے ایشان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک شدید کشمکش جاری تھی۔ دل کا ایک حصہ اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس نے تو تم سے اتنی محبت سے بات کی تھی، منہ دکھائی کر اتنا قیمتی تحفہ دیا، تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ دیکھو وہ کتنا پریشان اور ناراض ہو گیا ہے۔ مائرہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھے اور جا کر ایشان سے معافی مانگ لے اور اسے بتا دے کہ وہ کن وسوسوں کا شکار ہے، لیکن پھر فوراً ہی مہک کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ مرد شروع میں ایسے ہی میٹھے بنتے ہیں تاکہ لڑکی کو پھانس سکے، بعد میں اپنی اصلیت دکھاتے ہیں۔ مائرہ خود کو دلاسا دیتی، نہیں مائرہ، نہیں، تو نے جو کیا بالکل صحیح کیا۔ اگر تو نرم پڑ جاتی تو پتہ ہی نہیں آج رات کیا ہو جاتا۔ کم از کم تو محفوظ تو ہے۔ اگر وہ ناراض ہے تو ہونے دے، کچھ دنوں میں مان جائے گا۔ یوں پوری رات وہ اسی ذہنی اذیت اور خود کلامی میں مبتلا رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ صبح جب مائرہ کی آنکھ کھلی تو دھوپ کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ رات کس وقت تھک کر بیٹھ کے کنارے ہی سو گئی تھی۔ اس کی نظر صوفے پر گئی، لیکن ایشان وہاں نہیں تھا۔ کمبل سلیقے سے تہہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مائرہ کے دل میں شدید افسوس اور گھبراہٹ کی لہر اٹھی۔ کہیں ایشان نے گھر والوں کو کچھ بتا تو نہیں دیا؟ وہ کہاں چلا گیا؟ لیکن پھر اس نے مہک کی باتوں کو یاد کر کے خود کو دوبارہ خول میں بند کر لیا اور باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ سارا دن ایشان مائرہ کو نظر نہیں آیا۔ وہ گھر کے دوسرے کاموں اور مہمانوں میں مصروف رہا۔ جب ولیمے کی تیاریوں کا وقت آیا تو اس نے صرف اتنا کیا کہ بیوٹی پارلر کی گاڑی کا انتظام کروا دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ مائرہ کو اس کی یہ بے رخی اندر ہی اندر تکلیف دے رہی تھی، لیکن اس کی انا اور خوف اسے قدم آگے بڑھانے سے روک رہی تھے۔ ولیمے کی تقریب بہت شاندار تھی۔ ہال میں ہر طرف روشنی اور قہقہے تھے، لیکن سٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن کی کہانی بالکل مختلف تھی۔ ایشان نے انتہائی خوبصورت 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے کی وہ چمک جو کل بارات کے وقت تھی آج مکمل طور پر غائب تھی۔ اس کا رویہ بہت روکھا پھیکا سا تھا۔ وہ مہمانوں سے ملتا تو مسکراتا، لیکن مائرہ کی طرف اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ دوسری طرف مائرہ کے چہرے پر بھی نئی نویلی دلہن والی وہ مخصوص خوشی اور شرمائی ہوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ اتنے شاندار میک اپ کے باوجود اترا ہوا اور بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ مائرہ کی امی جو اپنی بیٹی کی رخصتی کے بعد پہلی بار اس سے مل رہی تھی، انہوں نے یہ تبدیلی فوراً محسوس کر لی۔ وہ اسٹیج پر آئی اور مائرہ کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے دبے لفظوں میں پوچھنے لگی، کیا بات ہے مائرہ بیٹا، تم اتنی چپ چپ اور بجھی بجھی سی کیوں لگ رہی ہو؟ ایشان میں کچھ کھچا کھچا سا لگ رہا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مائرہ کا دل چاہا کہ ماں کے گلے لگ کر خوب روئے اور اپنے دل کا سارا خوف انہیں بتا دے، لیکن اس نے خود کو بمشکل سنبھالا اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی، نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ شادی کی تیاریوں اور کل رات جاگنے کی وجہ سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، اور کچھ نہیں۔ ماں کا دل پھر بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوا، لیکن اس نے رشتہ داروں کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ تقریب کے اختتام پر روایت کے مطابق مکلاوے کی رسم ادا ہونی تھی۔ مائرہ کو اپنی امی کے ساتھ اپنے میکے جانا تھا۔ جب مائرہ کی امی نے ایشان سے اس بارے میں بات کی تو ایشان جو پہلے ہی مائرہ کے رویے سے دل برداشتہ تھا، اس نے سرد مہری سے جواب دیا، آنٹی آپ لوگ مائرہ کو لے جائیں، میں ذرا مصروف ہوں، کچھ دیر بعد آ کر اس سے لے جاؤں گا۔
مائرہ کی امی کو ایشان کا یہ انداز کچھ عجیب لگا۔ انہوں نے مسکرا کر صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بولی، نہیں بیٹا، یہ کیسی بات کرے ہو؟ آج اسے ہمارے پاس ہی رہنے دو۔ رسم کی یہی ہوتی ہے کہ دلہن ایک رات میکے گزارتی ہے، تم کل آرام سے آ کر اسے لے جانا۔ ایشان نے ایک سرسری سی نگاہ ماہرہ پر ڈالی جو سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ اسے توقع تھی کہ شاید ماہرہ رکنے کا کہے گی، لیکن ماہرہ کی خاموشی نے اس کے دل میں موجود خلیج کا مزید چوڑا کر دیا۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی اور سپاٹ لہجے میں بولا، جی بہتر، جیسے آپ مناسب سمجھے، میں کل آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ایشان مڑ کر اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا۔ مائرہ اپنی اماں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ تو گئی، لیکن اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سہاگ رات کی وہ دوری جو صرف ایک بستر سے صوفے تک کی تھی، اب 2 گھروں کے فاصلے میں بدل چکی تھی، اور مائرہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اپنی پیدا کردہ یہ خلیج مستقبل میں کتنے طوفانوں کو جنم دینے والی تھی۔ بکلاوے کے اس رات کے بعد سے مائرہ اور ایشان کی زندگی میں ایک عجیب سی نا ختم ہونے والی دوری آ گئی تھی۔ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی کمرے کے 4 دیواری میں رہتے ہوئے بھی وہ دونوں 2 الگ الگ جزیروں کے باسی لگتے تھے۔ ایشان جو شادی سے پہلے مائرہ کی ایک جھلک دیکھنے، اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب رہتا تھا، اب اس سے مکمل طور پر کھچا کھچا اور کٹا سا رہنے لگا تھا۔ وہ صبح سویرے خاموشی سے تیار ہو کر دفتر چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ مائرہ سے اس کی بات چیت صرف ضرورت کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کھانا رکھ دو، تیرے کپڑے نکال دو، یا مجھے سونا ہی، لائٹ بند کر دو۔ اس کے لہجے میں ایک سرد مہری اور بے اعتنائی تھی جو مائرہ کو اندر تک زخمی کر دیتی تھی۔ مائرہ جو ایشان کی محبت، اس کے التفات اور فون پر ہونے والی ان طویل اپنائیت بھری گفتگو کی عادی ہو چکی تھی، اب اس بے اعتنائی پر اندر ہی اندر گھٹ کر رہ جاتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا جیسے اس کا سانس روکا جا رہا ہو۔ اس کی اس کیفیت کا اندازہ اس دن ہوا جب وہ اپنی امی کی طرف رہنے کے لیے گئی تھی۔ اتفاق سے اسی دن اس کی ساری سہیلیاں ماہام، ریدا اور ہنا بھی اس سے ملنے وہاں آ گئی۔ وہ چاروں مائرہ کے پرانے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن آج اس محفل میں وہ پہلی والی چہچہاٹ اور قہقہی نہیں تھے۔ ماہم جو ہمیشہ کی طرح تیز تھی، مائرہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر فوراً بولی، یار مائرہ، تو بالکل ہی پھیکی پڑ گئی ہے، کیا بات ہے؟ چہرے پر نہ کوئی دلہن والا روپ ہے، نہ چمک۔ ایشان بھائی تنگ کرتے ہیں کیا؟ ہنا نے بھی تائید کی، ہاں یار مائرہ، تو بہت چپ چاپ اور بجھی بجھی سی لگ رہی ہے، سب ٹھیک تو ہے نا تیرے سسرال میں؟ یہ سنتے ہی مائرہ کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر انہیں بتائے کہ انہی زہریلی اور مبالغہ آمیز باتوں نے اس کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا ہے۔ وہ انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ ان کی سنائی گئی ڈراؤنی کہانیوں کے زیر اثر آ کر اس نے اپنے ہی پیروں پر کیسے کلہاڑی ماری ہے۔ وہ شخص جو اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا آج اس سے اتنا دور ہو چکا تھا کہ مائرہ کو اس کی ایک مسکراہٹ تک دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ ایشان کی وہ محبت، توجہ اور اپنائیت بھرا انداز، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن مائرہ اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کر پائی۔ اس کے گلے میں جیسے کانٹے چبھنے لگے، وہ کچھ بھی بول نہ سکی۔ وہ اپنے ہی دوستوں کے سامنے اپنے رشتے کا تماشا کیسے بنا دی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مائرہ نے نظریں چرا کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جھوٹ بولا، بس سسرال کی نئی ذمہ داریاں ہیں، کام کاج کی وجہ سے تھک جاتی ہوں۔ ایشان تو بہت اچھے ہیں۔ اس کے دوست تو یہ سن کر مطمئن ہو گئے اور دوسری باتوں میں لگ گئے، لیکن مائرہ کا اندر پچھتاووں کی آنکھ میں جلنے لگا۔ کاش اس نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا ہوتا، کاش اس نے ایشان پر، اپنے شوہر پر بھروسہ کیا ہوتا۔ دن یوں نہیں اذیت میں گزرتے رہے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مائرہ کی کیفیات میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آنے لگا۔ اس نے اپنا سارا دن عبادت کی طرف موڑ لیا۔ روزے رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور گھنٹوں جانماز پر بیٹھے رہنا اس کا معمول بن گیا، لیکن اس کے اندر کا کرب کب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ روز رات کو تنہائی میں سجدے میں گر کر زاروں قطار روتی، اس کے آنسوں سے مسلح بھیگ جایا کرتا تھا۔ یا رب، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے وہی محبت، وہی الفت دوبارہ ڈال دے۔
میری غلطی، میری نادانی کو معاف کر دے، میرے ایشان کو مجھ سے دور نہ کر۔ وہ چسکیاں لے لے کر دعائیں مانگتی۔ ایشان یہ سب کچھ دیکھتا تھا۔ وہ اکثر رات کو جب پانی پینے یا کسی کام سے اٹھتا تو مائرہ کو جانماز پر روتے ہوئے دیکھتا۔ ایشان کا دل جو مائرہ کے لیے آج بھی دھڑکتا تھا، یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھتا۔ لیکن ایشان کے دماغ میں ایک بالکل ہی مختلف کہانی چل رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ مائرہ اس شادی سے، اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ مائرہ اس کے ساتھ زبردستی رہ رہی ہے، اور یہ جو زوروں میں رو رو کر دعائیں مانگتی ہے، یہ دراصل اس سے یعنی ایشان سے چھٹکارا پانے کی دعائیں ہیں۔ شاید مائرہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے اور مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہے۔ ایشان رات کے اندھیرے میں صوفے پر لیٹا اکثر یہی سوچتا، اور اسی غلط فہمی نے اس کے دل میں اتنا زہر بھر دیا تھا کہ آخری روزے جب اس نے مائرہ کو جائے نماز پر روتے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا، اور اس نے جذبات میں آ کر مائرہ کو طلاق کی پیشکش کر ڈالی۔ لیکن ایشان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس پیشکش پر مائرہ کا رد عمل کیا ہوگا۔ مائرہ کے ان چند بے باک حق جتانے والے اور محبت بھرے ڈائیلاگز نے جہاں اس نے طلاق کے بجائے عید کی شاپنگ، میچنگ چوڑیاں اور سہاگرات کا ذکر کیا، ایشان کے ذہن میں جمی 3 ماہ کی برف کو ایک ہی جھٹکے میں پگھلا کر راکھ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلو میرے ساتھ۔ ایشان نے مائرہ کا ہاتھ تھاما تھا، اور اب کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے شہر کے سب سے بڑی مارکیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ چاند رات کی وجہ سے سڑکوں پر بے پناہ رش تھا، ہر طرف روشنیاں جگمگا رہی تھی، دکانوں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن گاڑی کے اندر کا ماحول باہر کے شور سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں ایک پرسکون مدھم اور رومانوی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایشان ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالے ہوئے تھا، جبکہ اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون اور گہری مسکراہٹ تھی جو مائرہ نے شادی کے پہلی بار دیکھی تھی۔ مائرہ سیٹ سے ٹیک لگائے چوری چھپے ایشان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل آج ایسے دھڑک رہا تھا جیسے آج ہی ان کی شادی کی پہلی رات ہو۔ ایشان نے گاڑی ایک شاندار اور مہنگے بوتیک کے سامنے روکی۔ آؤ، تمہاری عیدی کا پہلا حصہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایشان نے گاڑی سے اتر کر مائرہ کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مائرہ شرما کر باہر آ گئی۔ بوتیک کے اندر بے شمار خوبصورت کپڑے آویزاں تھے۔ مائرہ ابھی کپڑوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ ایشان خود آگے بڑھا اور ریکس میں سے کپڑے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد اس نے ایک سوٹ نکالا اور مائرہ کے سامنے کر دیا۔ یہ ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت کالے رنگ کا شلوار قمیص تھی۔ اس پر گلے اور دامن پر ہلکا ہلکا سنہری اور روپہلا کام کیا گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ شفون کا ایک خوبصورت سا دوپٹہ تھا۔ کالا رنگ ویسے ہی جاذب نظر ہوتا ہے، اور اس سوٹ کی کڑھائی اسے مزید شاہانہ بنا رہی تھی۔ عید کے دن تم یہ پہنو گی، ایشان نے ایک حتمی لیکن محبت بھری لہجے میں کہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کالے لباس میں تم قیامت لگو گی۔ میں ہمیشہ سے تمہیں اس رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ مائرہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ شوہر جو کچھ گھنٹے پہلے طلاق کی بات کر رہا تھا، اب کتنے حق سے اسے اپنی پسند کے کپڑے پہنا رہا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے ایشان، مجھے بہت پسند آیا۔ مائرہ نے کپڑے کو چھوتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ابھی تو شروعات ہے منی جان۔ ایشان نے سافٹ کاؤنٹر پر بل بنوانے کے لیے دیا اور مائرہ کی طرف مڑ کر شرارتی لہجے میں بولا۔ تم نے کچھ میچنگ چوڑیوں اور سینڈل کا بھی تو ذکر کیا تھا، اور ہاں، کچھ اور بھی کہا تھا شاید۔ مائرہ کا چہرہ مارے شرم کے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی اور ایشان کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے بولی۔ آپ بہت برے ایشان، بس کریں اب۔ ایشان کا ایک بے ساختہ قہقہ لگا اور وہ ہنس پڑا۔ یہ قہقہ مائرہ کے کانوں میں کسی میٹھی دھن کی طرح گونجا۔ سوٹ لینے کے بعد وہ دونوں جوتوں کی دکان پر گئے۔ ایشان نے خود مائرہ کو بٹھا کر اس کے پیروں میں کالے اور سنہری رنگ کی خوبصورت ہائی ہیل سینڈلز پہنا کر چیک کروائیں۔ اس کے بعد وہ چوڑیوں کے اسٹال پر گئے۔ ہر طرف عید کی گہما گہمی تھی، لڑکیوں کا رش تھا۔ ایشان نے مائرہ کو اپنے تحفظ میں لے کر کھڑا کیا تاکہ اسے رش میں دھکے نہ لگے۔ اس نے خود دکاندار کو ہدایت دے کر مائرہ کی کلائیوں کے لیے کالے اور سنہری رنگ کی کانچ کی چوڑیوں کو ایک شاندار سیٹ بنوایا۔
جب مائرہ چوڑیاں پہن رہی تھی تو ایشان مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں موجود شدت اور محبت مائرہ کو اپنے وجود کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آج باقی ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی شادی آج ہی ہوئی ہو۔ شاپنگ کے بیگز ہاتھ میں اٹھائے وہ دونوں واپس گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ مائرہ کے دل سے سارا بوجھ، سارے ڈر اور ساری غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایشان نے ایک بیگ مائرہ کی گود میں رکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دینا مائرہ، میں تمہاری خاموشی کو غلط سمجھ بیٹھا تھا، لیکن آج تم نے اپنا حق جتا کر مجھے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنا دیا ہے۔ مائرہ نے ایشان کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کری اور مسکرا کر بولی، غلطی میری تھی، میں نے بے وجہ اپنے دل میں خوف پال لیا تھا، لیکن اب میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی۔ یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت چاند رات ہے۔ ایشان نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی، اور کل کی عید اور کل کی رات اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ گاڑی رات کے اندھیرے اور شہر کی روشنیوں کو چیرتی ہوئے کے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ ان کی زندگیوں میں آنے والا اندھیرا اور سرد مہری اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی، اور ایک نئی محبت بھری صبح ان کی منتظر تھی۔ عید کی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ فضا میں عید کی نماز کے لیے جاتے لوگوں کے قدموں کی چاپ اور فضاؤں میں گونجتی تکبیریں ایک خاص قسم کا سکون بکھیر رہی تھی۔ مائرہ آج بہت سویرے اٹھ گئی تھی۔ غسل کے بعد اس نے اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ آج اس کے سجدوں میں قلب نہیں بلکہ ایک عجیب سی سرشاری اور اطمینان تھا۔ ایشان عید کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو گھر مہک رہا تھا۔ مائرہ کچن میں شیر قورمہ تیار کر رہی تھی۔ ایشان نے دبے پاؤں کچن میں داخل ہو کر اسے پیچھے سے دیکھا۔ مائرہ نے ابھی عید کا جوڑا نہیں پہنا تھا، مگر اس کے چہرے کی تازگی بتا رہی تھی کہ آج اس کا دل کتنا ہلکا ہے۔ عید مبارک مائرہ۔ ایشان کی مردانہ اور کھنکتی ہوئی آواز مائرہ کے کانوں میں رس گھول گئی۔ مائرہ جھٹ سے مڑی اور مسکرا کر بولی، خیر مبارک، آپ آ گئے؟ میں بس ابھی تیار ہونے ہی جا رہی تھی۔ تم تیار ہو کر آؤ، میں دسترخوان لگاتا ہوں۔ ایشان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد مائرہ جب کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو ایشان کی نظر وہیں ٹھہر گئی۔ مائرہ نے وہی سیاہ رنگ کا کڑھائی والا جوڑا پہن رکھا تھا جو ایشان نے گزشتہ رات بڑے مان سے دلایا تھا۔ کانوں میں جھمکے، کلائیوں میں سیاہ اور سنہری کانچ کی چوڑیاں جو ہر حرکت پر کھنک رہی تھی، اور پیروں میں وہی نازک سی سینڈل تھی۔ اس کے کھلے بال اور ماتھے پر لٹکتی چھوٹی سی لٹ اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ ایشان صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کی نظروں کی ستائش مائرہ کو شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ مائرہ، میں نے کہا تھا نا کہ کالے رنگ میں تم قیامت لگو گی، آج تو تم نے میرا دل ہی جیت لیا۔ مائرہ نے دھیرے سے سر جھکایا اور ایشان کے قریب آ کر اس کے ہاتھ چومتے ہوئے عید مبارک کہا۔ ایشان نے فوراً اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور مائرہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ تمہاری عیدی، اس نے مسکرا کر کہا۔ مائرہ نے لفافہ تھام لیا، مگر اس کی آنکھوں میں اچانک آنسو تیرنے لگے۔ وہ ایشان کے سینے پر سر رکھ کر دبی آواز میں بولی، ایشان، مجھے عیدی نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کی معافی چاہیے۔ ایشان نے اسے اپنے ہتھیلی میں لے لیا۔ معافی کس بات کی مائرہ؟ مائرہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ ایشان، میں بہت نادان تھی، میں نے اپنی سہیلیوں کی فضول اور ڈراؤنی باتوں پر آ کر آپ کو خود سے دور رکھا، میں نے آپ کے جذبات کی قدر نہیں کی، آپ کی انا کو ٹھیس پہنچائی، میں ڈر گئی تھی ایشان، مجھے لگا تھا کہ شاید شادی کے بعد مرد سے وہ اپنی حوث پوری کرتے، انہیں عورت کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ان 3 ماہ میں آپ نے جس صبر اور شرافت کا مظاہرہ کیا، اس نے مجھے میری غلطی کا احساس دلا دیا، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ ایشان نے مائرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے انتہائی نرمی سے بولا، پاگل لڑکی، تم نے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ کر دیا۔ مائرہ، رشتے بھروسے پر قائم ہوتے ہیں، دوسروں کی باتوں پر نہیں۔ میں تم سے ناراض ضرور تھا، مگر اس لیے نہیں کہ تم نے مجھے حق نہیں دیا، بلکہ اس لیے کہ تم مجھ سے ڈرتی رہی ہو۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ میں اپنا بہترین دوست تلاش کرو، کوئی درندہ نہیں۔ مائرہ نے ایشان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف بے پناہ محبت اور تحفظ کا احساس تھا۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ایشان، میں جانتی ہوں کہ آپ دنیا کے بہترین شوہر ہیں۔ ایشان نے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کیا اور شرارت سے بولا، اچھا، تو پھر آج رات کا وعدہ وہ یاد ہے نا؟ مائرہ کا پورا وجود حیا کی لہر میں ڈوب گیا۔ اس نے شرما کر اپنا چہرہ ایشان کے کندھے میں چھپا لیا۔ ایشان نے اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ آج ہماری حقیقی سہاگرات ہوگی مائرہ،
کوئی خوف نہیں، کوئی دوری نہیں، صرف تم، میں اور ہماری محبت۔ ایشان کی سرگوشی مائرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی۔ اور ہاں، وہ پنک نائٹی بھی پہن لینا، میں نے تمہاری الماری میں رکھی تھی۔ مائرہ شرم سے سرخ پڑتی ایشان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ باہر عید کا سما تھا، گلیوں میں بچوں کا شور اور خوشیوں کی گونج تھی، مگر اس گھر کے اندر محبت کا ایک ایسا چراغ جل چکا تھا جس کی روشنی ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے منور کرنے والی تھی۔ مائرہ اور ایشان کے درمیان کی دیواریں مسمار ہو چکی تھی، اور اب ان کے سامنے خوشیوں بھرا ایک طویل سفر تھا جہاں صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور اعتبار تھا۔ اس کہانی کا مورل نہایت خوبصورت اور حقیقت کے قریب ہے کہ رشتے صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد، درست معاملات اور کھلی گفتگو سے پروان چڑھتے ہیں۔ مائرہ کا کردار ایک معصوم مگر کمزور ذہنیت کی نمائندگی کرتا ہے، جس نے سنی سنائی باتوں کو سچ مان کر اپنے ہی خوشیوں بھرے رشتے کو اذیت میں بدل دیا۔ اس کی نادانی قابل تنقید ہے، مگر اس کا پچھتاوا، دعا اور واپس پلٹ آنا قابل تعریف ہے۔ جبکہ ایشان ہاشمی کا کردار نہایت مضبوط، باوقار اور مثالی دکھایا گیا ہے، جس نے اپنی انا پر چوٹ لگنے کے باوجود صبر، برداشت اور عزت کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ البتہ اس کی خاموشی اور بات نہ کرنے کا انداز کچھ حد تک غلط فہمیوں کو بڑھاتا بھی ہے، جس پر ہلکی تنقید بنتی ہے۔ مجموعی طور پر کہانی یہ سکھاتی ہے کہ دوسروں کی زہریلی باتیں اکثر رشتوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے شریک حیات پر بھروسہ کرے، دل کی بات چھپانے کے بجائے بیان کرے، اور خوف یا انا کو محبت پر حاوی نہ ہونے دے، کیونکہ ایک غلط سوچ پورا رشتہ برباد کر سکتی ہے، جبکہ ایک سچی بات اور تھوڑا سا اعتماد ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔